اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری ہے۔ یہ گفتگو جو ان دنوں آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں الظاہر تھوڑا پیچیدہ گفتگو ہے، لیکن مطالب بالکل واضح ہیں، حقائق بالکل واضح ہیں، قرآن و سنت سے مطابقت رکھتے ہیں، اور در واقع یہ دنیا جس دنیا میں ہم اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، اس عالم مثال کلی کی نسبت جو اس دنیا کے بعد وجود میں آئے گا اور انسان اس عالم کلی میں داخل ہوگا، وہ موجود تو وہ ہے لیکن انسان اس میں ابھی داخل نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو انسان زندگی بسر کر رہا ہے، یہ دنیا اس عالم مثال کلی کی نسبت یہ دنیا ایک خواب کا درجہ رکھتی ہے، اور پھر جب انسان اس عالم مثال کلی میں داخل ہو جائے گا تو وہ دنیا اور وہ عالم مثال کلی بھی اپنے سے اوپر والے عالم کی نسبت ایک خواب کا درجہ رکھتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم اس عالم میں بھی خواب میں ہیں، اس عالم میں بھی خواب میں ہوں گے، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ عزیزان محترم، حقیقت صرف وحدہ لا شریک ذات ہے، خداوند متعال کی ذات حقیقت رکھتی ہے، باقی سب خواب ہے، باقی سب صورتیں ہیں، اور انسان اس حقیقت کی طرف جب داخل ہوگا عالم قیامت میں تو وہاں صورتیں نہیں ہوں گی، وہاں حقیقت ہی حقیقت انسان مشاہدہ کرے گا۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی عالم دنیا کو ایک خواب سے تعبیر کر رہے ہیں، اس عالم مثال کلی کو ایک خواب سے تعبیر کر رہے ہیں، اور در واقع ان دو موتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس کی طرف کل بھی ہم نے اشارہ کیا اور آج بھی آپ کی خدمت میں اشارہ کر رہے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، لوگ ابھی نیند کی حالت میں ہیں، اذا ماتوا، جب وہ مر جائیں گے تو انتبہوا، بیدار ہو جائیں گے۔ ہم اس دنیا میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں تو ابھی عالم خواب میں ہیں، عالم رؤیا میں ہیں۔ آپ کا میرے سے ملنا، میرا آپ سے ملنا، ہمارا بازار میں جانا، خریداری کرنا، معاشرت کرنا، احتجاج کرنا، سب کچھ جو ہے وہ ایک عالم رؤیا میں گزرنے والی ایک فلم کی طرح ہے، ایک ریل کی طرح ہے، ایک تصویر کی طرح ہے جسے انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ ہم اس دنیا میں میں ہوں، آپ ہیں، زمین کو دیکھ رہے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں، ستاروں کو، سیاروں کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے معاشرت کر رہے ہیں، رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا سارا جو ایک سلسلہ ہے یہ عین اسی طرح سے ہے جیسے انسان تھکا ہارا بستر پر سوتا ہے اور عالم رؤیا میں ایک جو ہے وہ حقائق کو مشاہدہ کرتا ہے، کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے عالم رؤیا کے اندر، اور بالکل واقعیت اور بالکل حقیقت دکھائی دیتے ہیں۔ عین اسی طرح سے انسان جو اس دنیا میں زمین و آسمان کو مشاہدہ کر رہا ہے، ایک دوسرے سے رابطہ قائم کر رہا ہے، ایک دوسرے سے میل جول کر رہا ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہا ہے، ایک دوسرے سے تجارت کر رہا ہے، یہ سب کے سب انسان گویا کہ ایک خواب میں زندگی بسر کر رہا ہے، منتہا اس خواب میں تکلیف ہے۔ لیکن جب انسان کی موت واقعہ ہو جائے گی، اذا ماتوا، انسان مر جائے گا، انتبہوا، تو اب انسان بیدار ہو گیا ہے۔ اب انسان اگر پیچھے مڑ کے دیکھے گا اپنی اس عالم دنیا کی زندگی کو تو اسے یہ سب تصویریں دکھائی دیں گی جو عالم رؤیا میں انسان نے مشاہدہ کی ہوں گی۔ کیوں؟ چونکہ اب وہ ایک ایسے عالم میں داخل ہو چکا ہے جو عالم اس عالم کی نسبت ایک حقیقت رکھتا ہے، ایک واقعیت رکھتا ہے۔ پس جو چیز بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جس چیز کو بھی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ در واقع ایک خواب کی صورت ہے۔ الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، اذا ماتوا، جب وہ مر جائیں گے تو انتبہوا، اب وہ بیدار ہوئے ہیں اور اس عالم کی حقیقت کو، اس عالم کی پوچھی کو، اس عالم کی تصویروں کو وہ عالم رؤیا کی طرح محسوس کر رہے ہیں اور متوجہ ہو رہے ہیں اس حقیقت کی طرف کہ یہ تو سب کچھ بھی نہیں تھا اور اصلاً صورتیں تھیں، حقیقت تو اب میرے سامنے آیا ہوئی ہے اور میں کس قدر خسارت سے باہر نکل کے اب آیا ہوں۔ لہٰذا علامہ سید محمد صادق
حسینیہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ میں آخری مرتبہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت کے لیے دمشق اور زینبیہ گیا تو اس وقت مرحوم ہاشم حداد بھی وہاں موجود تھے، اور میں بس اوقات فرصت کو تلاش کر کے مرحوم ہاشم حداد سے کچھ سوالات کر لیا کرتا تھا، اور وہ میرے سوالات کا نہایتی شفقت کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے۔ تو علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ ایک روز میں نے ان سے سوال کیا اس عالم کے اس عالم غیب سے رابطے کے بارے میں، تو مرحوم ہاشم حداد نے کہا کہ یہ عالم نیست ہست نما ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ عالم جس میں ہم اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ عالم موجودیت نہیں رکھتا ہے لیکن ہست نما ہے، یعنی آپ کو کچھ دکھا رہا ہے، لیکن جب آپ اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ حقیقت نہیں تھی، وہ ایک سراب تھا۔ جبکہ اس کے مد مقابل جو دوسرا عالم ہے وہ ہست نیست نما ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ بہت پیچیدہ گفتگو کر دی، بہت عجیب کلمات یہاں بیان کر دیے، ہمارے لیے واضح نہیں ہوا ہے۔ لہٰذا علامہ صادق طہرانی بھی اس وقت چونکہ ابتدائی دور تحصیلی میں گزر رہے تھے، ان کے لیے بھی یہ بات پیچیدہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بابا سے ان جملوں کو بیان کیا اور کہا کہ میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا اور انہوں نے اس کا یہ جواب دیا، آپ مجھے اس جواب کے بارے میں بتائیے۔ تو مرحوم علامہ حسینیہ طہرانی کہتے ہیں کہ اس جملے کی تشریح کے لیے ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یعنی انہوں نے جو یہ فرمایا کہ یہ عالم نیست یعنی موجودیت نہیں رکھتا ہے، تو یہ عالم نیست ہست نما ہے، یعنی ایک سراب کی طرح ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی قرآن مجید اس عالم کی حقیقت کو سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں عیاں کر رہا ہے، بتا رہا ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں، اعمالہم کسراب بقیعۃ، یعنی ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں انسان سراب کو مشاہدہ کرتا ہے۔ انسان یہ تصور کرتا ہے کہ وہاں پانی ہے، یحسبہ الظمآن ماء، یعنی وہاں انسان کیا تصور کرتا ہے کہ وہ بیابان میں وہ سامنے پانی موجود ہے، بھاگا بھاگا انسان وہاں جاتا ہے اس صحرا کے اندر، اور جب وہاں انسان اس سراب کے مقام پر پہنچتا ہے تو انسان دیکھتا ہے کہ پانی تو وہاں موجود ہی نہیں ہے۔ بس یہ اہل کفر کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ اس کو محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پانی ہے، پس نیست ہست نما ہے، یعنی وہاں ہے کچھ نہیں لیکن ہمیں دکھا رہا ہے کہ وہاں پانی ہے۔ اور برعکس وہ عالم جو اس دنیا کا عالم ہے وہ ہست لیکن نیست نما ہے، یعنی وہاں جب انسان پہنچے گا تو حقائق کی طرف متوجہ ہوگا۔ کون سے حقائق کی طرف؟ کہ کیا خداوند متعال کو دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، خداوند متعال کو ہرگز دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ کیا خداوند متعال کی کمیت نہیں ہے؟ کیا خداوند متعال میں کیفیت نہیں ہے؟ کیا خداوند متعال میں صورت نہیں ہے؟ تو نہیں عزیزان محترم، یہ چیزیں خداوند متعال میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال مکیف کیف ہے، یعنی کیف کو بنانے والا ہے، مصور صور ہے، یعنی خداوند متعال تصویروں کو بنانے والا ہے۔ وہ خود کیسے صورت رکھ سکتا ہے؟ سوال، کیوں صورت نہیں رکھ سکتا ہے خداوند متعال؟ چونکہ اگر آپ صورت رکھیں گے تو صورت محدود ہوتی ہے۔ آپ کے سامنے جو میرا ایک چہرہ ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، دایاں بایاں سب چیز ایک مشخص ہے، ایک حدود ہے۔ تو جو چیز بھی صورت رکھتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، اور خداوند متعال میں محدودیت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پس ہم اس عالم سے جب جدا ہو جائیں گے، یعنی اگر ہم اپنی نفسانیات سے جدا ہو جائیں، اپنی آرزوؤں سے جدا ہو جائیں، اپنے وجود میں موجود کھوکھلے پن سے جدا ہو جائیں کہ ہم ہوں گے بالآخر اس سے جدا، اور اگر ہم خود نہیں چاہتے ان چیزوں سے جدا ہونا تو ہمیں بالآخر وہ ملک الموت ہماری روح کو قبض کرے گا اور ہم نے ان چیزوں سے جدا ہونا ہی ہونا ہے۔
یعنی یہ چیزیں انسان سے چھین لی جائیں گی۔ تو کیا بہتر کہ انسان خود اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے انہیں ترک کرے اور انہیں ٹھوکر مار دے، اور اسی دنیا میں انسان ان معانی کی لطافت کو اور گہرائی کو درک کرنا شروع کر دے، اور وہ لذتیں جو ہم سے چھن رہی ہیں انسان انہیں خود اپنے ہاتھ سے اپنے لیے ایجاد کرے، منتہا اس دنیا کے لیے نہیں، ایک اور دنیا کے لیے۔ کیا آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذی شان سنا ہے کہ حضرت رسول خدا خاتم الانبیاء حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، من اراد ان ینظر الی میت یمشی، اگر کوئی یہ ارادہ کرتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ ان ینظر، کہ وہ نظر کرے، الی میت، ایسی میت کی طرف، ایسے مردہ کی طرف، یمشی جو متحرک ہے۔ ہمارے زبان میں میت اور مردہ مترادف معانی میں استعمال ہوتے ہیں، وگرنہ حقیقت میں مردہ جو ہے وہ اس کا ایک اور معنی بھی ہے جو یہاں ہمارے مد نظر نہیں ہے۔ میت یعنی وہ جو ایک بدن زمین پر پڑا ہے اور اب اس میں حرکت موجود نہیں ہے، اس میں ارادہ موجود نہیں ہے، اب وہ اپنا کچھ نہیں کر سکتا، تمام اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ دوسروں نے کرنی ہے، دوسروں نے اسے غسل دینا ہے، دوسروں نے اسے کفن پہنانا ہے، دوسروں نے اس کے اوپر نماز پڑھنی ہے، دوسروں نے اس کو سپرد خاک کرنا ہے، اب یہ میت ہے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں من اراد ان ینظر الی میت یمشی، تو جب یہ خود کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے تو یہ ایک ایسی میت کی طرف اشارہ ہے کہ جو حرکت بھی کر رہی ہے، جو چل بھی رہی ہے، لیکن ہے کیا؟ میت۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایسی میت پر نظر ڈالے کہ یمشی، جو چل رہی ہے، تو وہ کون سی میت ہے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا۔ تو جو ارادہ کرتا ہے میت کو دیکھنا، جو میت چل رہی ہے، تو وہ علی ابن ابی طالب کی طرف توجہ کر لے۔ علامہ حسینی طہرانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کے بارے میں بہت تحقیق کی ہے، مجھے یہ حدیث نہیں ملی ہے، اور مرحوم مہدی بحر العلوم نے غالباً اس حدیث کو اپنے رسالہ سیر و سلوک میں تحریر کیا ہے۔ تو علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی سند تو بہت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے یہ سند نہیں ملی ہے۔ میں اگر یہاں یہ احتمال پیش کروں کہ شاید یہ حدیث نہ ہو بلکہ عرفاء کا کلام ہو، اور مرحوم نے عرفاء کے کلام کو جو ہے وہ رسول خدا کی طرف نسبت دے دی ہو، تو علامہ طہرانی کہتے ہیں کہ یہ احتمال کمزور ہے۔ کیوں؟ چونکہ مصنف کی تمام کتاب، یعنی مرحوم بحر العلوم کی جو کتاب ہے، اور جو اس میں سبق استعمال ہوا ہے احادیث کو کوڈ کرنے کا، نقل کرنے کا، تو اس کے سیاق و سباق سے یہ نظریہ ہٹ کے ہے کہ یہ حدیث نہ ہو بلکہ عرفاء کا کلام ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث ہی ہے۔ اس سیاق و سباق کے مطابق مصنف نے رسول خدا کا قول نقل کیا ہے، لیکن مجھے پھر اس حدیث کو کوئی ریفرنس نہیں ملا ہے۔ میں نے مرحوم مہدی بحر العلوم کی کتاب میں موجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین کو بھی دیکھا ہے، تو یہ حدیث جس انداز میں تحریر کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسول خدا کا ہی کلام ہے۔ جیسے بطور مثال ہمارے ہاں بھی جب کتابیں تحریر کی جاتی ہیں تو ان میں ایک خاص سبق استعمال کیا جاتا ہے، آیات کو کوڈ کرنے کا، روایات کو کوڈ کرنے کا۔ مثلاً وہاں بریکٹ میں جو ہے وہ کوماز کے اندر جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، تھوڑا بولڈ کر دیا جاتا ہے، یا تھوڑا کوئی اور ایسا اس کو خاص فونٹ دے دیا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت نہیں ہے، یہ روایت ہے، اور وہ چیز جو ہے وہ آیت ہے۔ تو مرحوم علامہ حسینی طہرانی کہتے ہیں کہ مرحوم مہدی بحر العلوم کے کتاب میں جو سیاق و سباق ہے، اس میں جو میں نے رسول خدا کی احادیث اور ائمہ معصومین کے جو فرامین دیکھے ہیں، تو اس سیاق و سباق کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ یہ رسول خدا کا فرمان ہے، اور اگر اس سیاق و سباق سے ہٹ کے ہوتا تو میں کہتا شاید کسی عارف کا کلام ہے۔ پھر فرماتے ہیں جی ہاں، میں نے مرحوم صدر المتعلہین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے، جو انہوں نے سورہ سجدہ کی تفسیر فرمائی ہے،
اس تفسیر کے صفحہ نمبر 117 پر بھی انہوں نے ایک حدیث حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہے کہ جس کا مضمون لب مطلب جو ہے وہ اسی حدیث سے ملتا جلتا ہے۔ وہاں رسول خدا سے مرحوم ملا صدرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ من اراد ان ینظر الی میت یمشی فلینظر الی، کہ جو چاہتا ہے کہ ایک ایسی میت کی طرف نگاہ ڈالے جو چل پھر رہی ہو، فلینظر الی، تو وہ میری طرف نگاہ ڈال لے، وہ میت میں ہوں۔ اب یہ علامہ طحرانی کا بیان ہو گیا، اب میں اس سے کیا سمجھا ہوں؟ عزیزان محترم، میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ میں نے عزیزان محترم اس حدیث کو جستجو کیا، میری نظر میں ایک قاعدہ موجود ہے تعرف الاشیاء بازدادها، کہ اشیاء کو جب آپ نے پہچاننا ہوتا ہے تو اس کی ضد اپوزٹ سائیڈ پر جا کر دیکھیں تو اس ازداد سے آپ اشیاء کو پہچان سکتے ہیں۔ ہر شے کو پہچاننے کے لیے ایک ضد ہوتی ہے، اور اگر کسی شے کی ضد موجود نہ ہو تو آپ اس شے کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ مثلاً آپ نے نور کو پہچاننا ہے تو تاریکی نور کے اپوزٹ میں آ کر کھڑی ہے، آپ تاریکی سے نور کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ نے قدرت کو پہچاننا ہے تو عجز سے آپ قدرت کو پہچان سکتے ہیں۔ اگر آپ نے علم کو پہچاننا ہے تو جہل سے آپ علم کو پہچان سکتے ہیں۔ فقر کو پہچاننا ہے تو غنا سے فقر کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ نے آواز کو پہچاننا ہے تو خاموشی بہترین جو ہے وہ معرف ہے اس آواز کے لیے۔ خوشبو کو پہچاننا ہے تو بدبو خوشبو کا تعارف کرواتی ہے۔ خیر کو پہچاننا ہے تو شر کے ذریعے سے آپ اس خیر کو پہچان سکتے ہیں۔ حرکت کو پہچاننا ہے تو سکون کے ذریعے سے اس حرکت کو پہچان سکتے ہیں۔ فنا کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو ابدیت کے ذریعے سے آپ اس فنا کو پہچان سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت سی ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جس میں ازداد ہی بہترین تعارف کرواتے ہیں۔ لہٰذا ہم اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں اگر احادیث میں ایسی حدیث کو پہچاننا چاہتے ہیں جو درواقع اہل بیت کی کسی فضیلت کو بیان کر رہی ہو، تو ہم دیکھیں کہ اس فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے مخالفین کی کیا رائے ہے، کیونکہ مخالفین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ کوشش رہی ہے تاریخ اسلام میں کہ وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی فضیلتوں کو اپنی طرف نسبت دینے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ ایسے روات، ایسے جعلی کاذب افراد بٹھائے گئے کہ انہوں نے دقیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کو اور اہل بیت کے فضائل میں موجود چیزوں کو مشاہدہ کیا اور اسے جو ہے وہ یا کم کرنے کی کوشش کی ہے یا ان کے مقام کو اوپر لانے کی کوشش کی ہے اور انہیں اس مقام پر بٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ایسی روایات موجود ہیں۔ مثلا یہی آپ فاروق اعظم دیکھ لیں، آپ صدیق اکبر دیکھ لیں کہ ایک طرف آپ ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیق اکبر ہیں اور دوسری طرف حضرت صدیقہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ ہیں، تو یہ دونوں جب ایک ہی محکمے میں ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دو افراد میں سے ایک فرد صدیق نہیں ہے۔ اب وہ کون ہو سکتا ہے؟ یقینی بات ہے کہ وہ ہستی کہ جو مباہلے میں گئی ہے وہ کاذب نہیں ہو سکتی ہے، چونکہ اگر مباہلے میں جانے والا کاذب ہوتا تو مباہلے میں کامیابی نہ ہوتی۔ پس معلوم ہوا کہ وہ جو نسبت دی جا رہی ہے صدیق کی، صدیق اکبر کی طرف، وہ نسبت نادرست ہے۔ لہٰذا دیکھا گیا کہ ایسی جعلی احادیث موجود ہیں، تو پس معلوم ہوتا ہے کہ مثلا من اراد ان ینظر الی میت یمشی علی وجہ الارض، اگر کوئی ارادہ رکھتا ہے کہ وہ ایسی میت کی طرف نگاہ ڈالے جو یمشی چل رہی ہے، کہاں چل رہی ہے؟ یہاں ایک جملہ اضافی کیا گیا علی وجہ الارض، کہ چلنے کے لیے تو زمین کی ضرورت ہوتی ہے، پس یہ میت زمین پر چل رہی ہے۔ خوب، اب یہاں یہ ایک جملہ اضافہ کیا گیا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ، اب وہاں رسول خدا میں تھا الیہ، میری طرف دیکھے، یا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھے، تو اب وہاں الیہ کی جگہ پر یا علی ابن ابی طالب کی جگہ پر جو کلمہ اضافی کیا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ ابن ابی قحافہ، کہ وہ جو ہے وہ ابن قحافہ کی طرف جو ہے وہ نگاہ ڈالے۔ پس معلوم ہوا کہ ایسا کوئی جملہ تاریخ میں موجود ہے
کہ جس کے اندر ایک ایسی تحریف ایجاد کی گئی ہے، تبدیلی ایجاد کی گئی ہے۔ پس حضرت جسم سے جدا ہو گئے تھے، حضرت کا جسم چلتا بھی تھا لیکن اس جسم کی روح اس جسم کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ ایک اور عالم میں وہ محو پرواز تھی اور محو سیر تھی۔ مثلا آپ دیکھیں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر جو ہے وہ 149 ہے اور صفحہ نمبر 208 ہے، وہاں حضرت سید الاوصیاء اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انما کنت جارن، کہ میں آپ کا ہمسایہ تھا، جاورکم بدنی ایامن، کہ میرا جسم آپ کے ساتھ کچھ عرصہ جو ہے وہ مجاورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ بس حضرت خود جسم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، حضرت اپنی روح کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حضرت کی روح ایک اور عالم میں سیر کر رہی تھی اور وہاں موجود تھی۔ تو یہ جو ابھی زندگی ہے اور یہ جو موت اولی ہے اور اس کے بعد پھر ایک زندگی آئے گی اور اس زندگی کے بعد پھر جو ہے وہ انسان کو موت آئے گی، پس خداوند متعال اسے عالم حشر میں پھر جو ہے وہ مارے گا اور پھر اسے عالم قیامت میں داخل کرے گا، وہاں یہ انسان زندہ ہوگا۔ پس دو نیندیں انسان کے پاس موجود ہیں کہ ان دو نیندوں کے بعد انسان کے لیے بیداری کا عالم ہے۔ ایک اس دنیا میں ہم نیند کر رہے ہیں، الناس نعام اذا ماتوا انتبہوا، کہ انسان اس دنیا میں سو رہے ہیں، ہم نیند کے عالم میں ہیں۔ جب فرشتہ موت آ کر ہماری روح کو ہمارے بدن سے جدا کر لے گا تو انتبہوا، ہم بیدار ہو جائیں گے اور اس عالم صورت کو اور عالم مثال کو مشاہدہ کریں گے، اور وہ عالم صورت اور عالم مثال بھی خالص سے خالص بیداری کا عالم نہیں ہوگا۔ وہاں بھی انسان ایک ایسی نیند میں ہے، اور جب اس عالم سے منتقل ہوگا انسان ایک دوسرے عالم میں تو وہاں انسان جو ہے وہ حقائق کو دیکھے گا، وہاں انسان سویا ہوا نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا تھکا ہوا ہوگا۔ ایک ایسے ہی مثال اس کی آپ تشبیہ دے سکتے ہیں کہ انسان جیسے دن بھر کی مصروفیات کرتا ہے، نہیں سو پاتا، پھر اگلے دن مصروفیات کرتا ہے، نہیں سو پاتا ہے، 3 دن تک انسان اگر بیدار رہتا ہے یا بہت ہی تھکاوٹ انسان میں کوئی ایسی تھکاوٹ آ چکی ہے بہت ہی دیر تک بیدار رہنے کے نتیجے میں، اب انسان بستر پر لیٹتا ہے تو سو جاتا ہے۔ اب جب انسان سو گیا ہے تو اس انسان کو اگر آپ نماز کے لیے بیدار کریں گے تو یہ بیدار تو ہو جائے گا، اٹھ جائے گا نماز کے لیے، لیکن 1 گھنٹے تک اس کے اوپر غنودگی طاری رہے گی، اس کا سر جو ہے وہ چکراتا رہے گا، صحیح معنی میں بیدار نہیں ہوگا۔ عالم برزخ میں بھی اسی طرح سے ہے، یعنی انسان اٹھ جائے گا، ادھر ادھر دیکھے گا، لیکن عالم قیامت میں ابھی جو ہے وہ انسان کو وہ بیداری یہاں انسان کو ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے فوری طور پر، لہٰذا انسان کی حقیقت، اس بیداری کی حقیقت کو انسان درک کرے گا۔ ابھی اس وقت انسان کی نیند بھی ہے اور بیداری بھی ہے، اور انسان کی نیند اور بیداری اس وقت ابھی جو ہے وہ مکس اپ ہے، لہٰذا اس انسان کو بیدار کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اسے آواز لگائیں گے، اٹھو، بیدار ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ۔ تو اسی طرح سے اس عالم قیامت میں جب انسان داخل ہوگا اور اس کی نیند اور بیداری کی کیفیت اگر مکس اپ ہوگی تو وہاں آواز لگائی جائے گی خداوند متعال کی جانب سے۔ اب وہ آواز کس قدر ہیبت ناک اور کس قدر لمبی آواز ہوگی اور کس قدر اس کا طول ہوگا یہ معلوم نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں 500 سال تک ہوگی، بعض کہتے ہیں 1000 سال تک وہ آواز لمبی ہوگی۔ یہ ممکن ہے کہ افراد کی نسبت اس آواز کی نسبت کے ساتھ متفاوت ہو۔ وہ افراد جو اس عالم میں سفر کر رہے تھے ان کے سفر کے تناسب کے اعتبار سے اس آواز کی شدت ہوگی اور اس آواز کی لمبائی جو ہے وہ موجود ہوگی۔ وہ افراد جو اس عالم میں اللہ کی طرف سفر کر رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ کی طرف متوجہ تھے، ان کے لیے یہ آواز ممکن ہے مختصر ہو۔ وہ افراد جو اللہ سے بعید تھے ان کے لیے یہ آواز انہیں بیدار کرنے کے لیے ممکن ہے طولانی ہو۔ لہٰذا عالم قیامت میں یہ لوگ اٹھ جائیں گے اور وہ
جو بیداری ہے وہ خالص بیداری والی دنیا ہے، وہاں انسان کوئی صورت نہیں دیکھے گا، وہاں انسان حقیقت کو مشاہدہ کرے گا، وہاں صورت نہیں ہوگی، وہاں عالم قیامت ہے، عالم قیامت عالم معنی ہے، عالم حقیقت ہے۔ یہاں جو ہے وہ صورتوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، یہ صورتیں ہیں، ان صورتوں کے پیچھے ایک حقیقت ہے، وہاں وہ حقیقت ہمیں اس عالم قیامت میں دکھائی دے گی۔ لہٰذا اس موضوع کو مزید آپ کے ساتھ ہم بیان کریں گے، یعنی جو حال تجرد ہے اسے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، اور اس حال تجرد کو درک کرنے کے لیے راتوں کو اٹھ کر جو ہے وہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، انسان کو ذکر و اذکار کی محفلوں کو منعقد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان اس حال تجرد کو محسوس کر سکے۔ ان موضوعات پر آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ان نایاب گہرے عرفانی مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔